السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ماہ مبارک کو مختص فرمایا تاکہ ہم اپنی لغزشوں سے بھری زندگیوں کا تدارک کر سکے اور معافی تلافی کر کے اپنے روٹے خدا کو منا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ضامن بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر جلوہ افروز ہوئے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے منبر رسول کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو بآواز فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بآواز آمین کہنے پر تھوڑے حیران ہوئے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے خلاف بآواز آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس فرشتوں کے سردار جبرائیل امی آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروایا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب جبرائیل نے کہا، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کے مطابق ان کی خدمت نہ کی ہو اور اس کے ذریعے سے دوزخ میں داخل ہو گیا، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بولے، جس کے سامنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ محترم حضرات، اب کہنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہو اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہو، ایسی دعا قبول نہ ہوگی۔ روز اول سے قیامت تک شب و روز اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ان دنوں میں بہت سارے دن افضل ہیں، یوں تو تمام زمانے، سال، مہینے، دن، رات، اچھی ساعتیں اور صدیاں سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، تاہم رمضان المبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اعزاز اور فضیلت سے نوازا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک خاص روحانی اور جسمانی طاقت اور قوت ملتی ہے کہ جس کی کیفیت سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے۔ جب روح کو تقویت ملتی ہے تو اس کے اوپر اعمال مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بددعاؤں پر آمین کہی ہے۔ پہلی تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہو اور وہ اس کی قدردانی نہ کی اور اپنے آپ کو بخشش کا ذریعہ نہ بنا سکا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بددعا دی گئی۔ اسی طریقے سے ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کی قدردانی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے تم پر یہ فیصلہ مقرر کر دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما،
اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ میرے دوستو، ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ اف کا جملہ کیا ہے۔ عموماً ہمارے ماں باپ ہمیں کسی چیز کا حکم کرتے ہیں یا کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں تو بجائے ہم ان باتوں کو ماننے کے ہم اف کہہ دیتے ہیں یا اش کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں۔ تو یہی لفظ کا ذکر یعنی مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آخری جملہ، وہ سب سے چھوٹا جملہ جو ماں باپ کی نافرمانی کے لیے آمدہ کرتا ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اپنے ماں باپ کی بدسلوکی کے لیے۔ تو میرے دوستو، ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں اور اس بات کا احتساب کریں کہ ہم کتنی اپنے والدین کی فرما برداری کرتے ہیں اور کن کن باتوں کو ان نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، جو اپنے ماں باپ کی قدردانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر موڑ پر سرخرو بنائے گا، ان کی ہر مرادیں پوری ہوں گی۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اپنے والدین کی قدردانی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کی سلوک کو دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب دنیا ہی میں عطا کر دیں گے، آخرت میں تو اس کا عذاب ہے ہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت نام آ جائے تو ہمارے لیے یہ لازم ہے، واجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم نہ ان کو گن سکتے ہیں، نہ شمار میں لا سکتے ہیں، بے شمار احسانات ہیں، مگر ہمارے لیے کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام پر درود شریف کا پڑھ لینا ان کے عظیم احسانات کو یاد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بلکہ آخری لمحوں میں بھی اور آخری ساعتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد کیا، بلکہ میدان حشر میں بھی جب جائیں گے تو اس وقت ہر شخص نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، مگر وہ نبی جو ہمارے لیے زندگی بھر جھلستا رہا ہو، زندگی بھر تڑپتا رہا ہو، وہ نبی بھی ہمارے لیے آخری لمحوں میں بھی ہم امتی امتی کہہ کر یاد فرمائیں گے۔ اور میرے دوستو، اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، ہر اعتبار سے تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بنے اور اس کی رحمت بے قرار سے فیض یاب ہونے والے بنے، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت نام آئے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ درود شریف پڑھے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے اور پھر اپنے والدین کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔